قومی اسمبلی میں عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو یا ورلڈ اکنامک فورم، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب ورلڈ اکنامک فورم کا ایک سیشن ریاض میں ہوا تو وہاں پہ ایک اور ملک کے صاحب نے وہاں پہ بات کی اور غزہ کے حوالے سے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، جس پر پاکستان کا موقف وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ نمبر 1، اور جینوسائیڈ کرتے ہوئے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے۔ اور جب آپ وار کرائمز کمٹ کرتے ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، جو ہائیسٹ لیول آف کرائم ہے قانون کی کتابوں کے مطابق، انٹرنیشنل کووننٹس کے مطابق، انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق، وہ ہائیسٹ لیول اس کا وار کرائم ہے، تو ہمارا موقف یہ رہا کہ اسرائیل وار کرائمز بھی کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے، اور جتنے عالمی قوانین ہیں وہ سب کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اسٹیبلش ہونی تھی پری 1967 بارڈرز پہ، جس کا کیپٹل بیت المقدس ہونا تھا، ہم اس موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاموشی ہے کہ کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، جو خاموش ہے وہ ان تمام جرائم کے اندر برابر کا شریک ہے، یہ ہمت رکھتے ہیں یہ بات کرنے کی جہاں بھی جاتے ہیں۔ پاکستان نے یہ دیکھا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم آپس کی سیاست میں لگے ہوتے ہیں، کہ فلسطین کے میڈیکل سٹوڈنٹس کو ایئر لفٹ کر کے پاکستان لایا گیا۔ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، 200 سے اوپر سٹوڈنٹ پاکستان پہنچ چکا ہے، ہمارے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہے، اور ان کو ہاسٹل سمیت تمام فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ میڈیکل کالج کو بوم کیا جا رہا ہے، بالکل ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تو کم از کم میڈیکل تعلیم اگر نہ جاری رہی تو وہاں پہ ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، زخمیوں کا علاج کون کرے گا؟ تو پاکستان نے یہ احساس ذمہ داری کیا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا انتظام کیا، اور وزارت صحت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت جو 200 سٹوڈنٹ فلسطین کا پاکستان میں موجود ہے وہ بڑا خوش ہے، ان کی بھرپور دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کو بہت لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امدادی سامان پہ میں آتا ہوں، اور آج شاید اس سیاسی جماعت کی اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے، اور شاید ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہو بہت سارے ایشوز پہ، مگر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو اور جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کئی 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا فلسطین کے اندر۔ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، مگر بطور پاکستانی، بطور مسلمان، میرے لوگوں نے مجھے اس ہاؤس میں بھیجا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو اکنالج کروں۔ اور جب سامان بھیجنا تھا، این ڈی ایم اے نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، میں اس ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ زمینی راستہ منقطع تھا۔ میں یہاں پہ اردن میں پاکستانی سفیر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں مصر میں پاکستانی سفیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے وہ ذرائع پیدا کیے کہ جب یہ امدادی سامان کئی ہزار ٹن جو پاکستان سے گیا ہے، جس میں پاکستان کی این جی اوز شامل ہیں، جس میں پاکستان کی حکومت شامل ہے، زمینی راستہ اس کا اختیار کیا گیا اردن کے ذریعے، مصر کے ذریعے، اور پاکستان چند دنیا کے ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ہزاروں ٹن امدادی سامان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچایا۔ اور یہ احساس ذمہ داری تھا کہ ہم اور کیا کر سکتے تھے کہ جس میں امدادی سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا گیا، ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی گئی۔ وزیر اعظم نے 3 اجلاس کیے جس میں ان دونوں ممالک کے سفیر آن لائن موجود تھے، اور ان کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کا میں ذکر کر چکا، اور یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کی حکومت کو۔ ہم زندہ باد مردہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا اس ہاؤس کے اندر کہ جس نے یہ ہمت کی اور جینوسائیڈ کا کیس قائم کیا۔ اور تمام ان ممالک کو میں فلور آف دا ہاؤس خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا۔
اسپین سے آوازیں اٹھیں, اسپانیہ کی زمین سے, اور انہوں نے بھرپور ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا. تو یہ جو فلسطین کا کاز ہے, یہ ہمارے لیے ہماری بقا کا کاز ہے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے, ہماری ایک وابستگی ہے فلسطین کی مقدس زمین کے ساتھ. اور ہم نے, اور بالکل میں تائید کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کی سپیچ کی, کہ کوئی پاکستانی, کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کاز کے ساتھ وہ وابستگی نہ رکھے, اس کاز کے ساتھ وہ سنسیئرٹی نہ رکھے. اسی لیے میں نے جناب ڈپٹی سپیکر صرف چند حقائق آپ کے گوش گزار کیے ہیں, اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر آج یہ ہاؤس جو ہے متحد ہو جائے, کوئی سیاسی بات اس پر نہ کریں. اور آج فلسطین کے مظلوم بہن بھائی, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آج کی کارروائی ہے اس کی ویڈیوز الجزیرہ کے ذریعے, مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان تک پہنچائی جائیں, تاکہ ان کو حوصلہ ملے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے, پاکستان میں بھی بسنے والے بہن بھائی ہمارے لیے آج آواز اٹھا رہے ہیں. ان تک یہ آواز پہنچائی جائے گی اس ہاؤس کی, اور یہ آواز پہنچانے میں بطور وزیر اطلاعات میں اپنا کردار ادا کروں گا جس حد تک میں کر سکا, کیونکہ آج اس ہاؤس سے یونانیمس آواز جائے, متحد آواز جائے, یونیفائیڈ آواز جائے, اور زوردار آواز جائے کہ ہم ہر حال میں, زندگی موت میں, اچھے برے موسم میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی.